میں نے آپ کو ایک بڑی دلچسپ قسم کی کہانی سنانی ہے، بڑی مزیدار کہانی ہے۔ مجھے خود ابھی حال ہی میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور مجھے بڑی دلچسپ لگی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کہانی ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلقات کی، ٹھیک ہے جی، عمومی طور پہ جو سماج میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو لفظ جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ جب مرد جو ہے وہ بہت طاقتور ہو، جسمانی طاقت کی بات نہیں کر رہا، سماجی طور پہ طاقتور ہو اور ایک طرح سے گھر میں فرعون بن کے بیٹھا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں پیٹریارکی۔ اردو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اوکھا ہے، اس کا نام ہے پدرسری نظام۔ مگر بہرحال تصور کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل ہے نہیں کہ آرکی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت، اور پیٹریارکی کا مطلب ہوا مردوں کی حاکمیت۔ یہ بھی ہماری کامریڈ ہے شازیہ خان، انہوں نے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے گیٹ اینگری اینڈ اسمیش پیٹریارکی۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے اور ایک ایسا نظام جس میں مرد جو ہے وہ فرعون بن جائے اس کو توڑ دینا چاہیے۔ پیٹریارکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ a system of society اور گورنمنٹ، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سماج یا ایک ایسی حکومت جس میں مردوں کے پاس تمام اقتدار اور اختیار ہوں اور خواتین کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہ ہو، کوئی اقتدار نہ ہو، کوئی قوت ہی نہ ہو۔ یہ ہے پیٹریارکی۔ کیا واقعی لوگ پوچھتے ہیں یہ حقیقت ہے؟ کیا پیٹریارکی واقعی، پدرسری نظام واقعی، مردوں کی حاکمیت واقعی دنیا کے اندر قائم ہے؟ آئیے ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں سیاست کی طرف۔ سیاست میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کے علاوہ یا چند اور خواتین کے علاوہ بنیادی طور پہ مرد حضرات ہی ہوتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں۔ خواتین تو سیاست نہیں کرتی، خواتین ووٹ کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، وہ ریزرو سیٹ وغیرہ پہ جو ہے کچھ سیٹیں وغیرہ مل جاتی ہیں، مگر بحیثیت مجموعی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد ہی سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور حصہ بھی لیتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں صرف ایسے نہیں ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہے۔ اچھا، دوسرے پہلو پہ یہ دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اعتبار سے، یعنی اکانومی کے اعتبار سے، یعنی پیسے کی کھیڑ کے اعتبار سے کون لوگ ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو حاکم ہیں؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ہم زرعی شعبے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ زمین جو ہے اس کی ملکیت اکثر مردوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ زمین کی مالک نہیں ہوتی۔ عورت جو ہے وہ کھیتی باڑی میں اگر حصہ لیتی بھی ہے تو وہ مالک بن کے نہیں لیتی۔ اور جب ہم شہروں میں دیکھتے ہیں تو جتنی بڑی بڑی بزنسز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ جس علاقے کے اندر ہیں تو جو بڑی بڑی بزنسز ہیں وہاں پہ مرد حضرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں نا، عورتیں تو نہیں نظر آتی۔ ایسے ہی ہے، چند خواتین ہیں جو بزنس میں کوئی نام کما سکتی ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر زیادہ تر بزنسز کو دیکھیں تو وہ مرد ہی چلاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی کتاب اٹھائیں آپ، 100 عظیم شخصیات، تاریخ کی 100 عظیم شخصیات، تو میں آپ کو یہ کیا بتاؤں، 100 میں سے 90 شخصیات جو ہوں گی وہ مردوں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ شاید کوئی ایک آدھ آپ کو عورت نظر آئے میری کیوری کے نام سے یا کوئی اور نام سے، اکثر آپ کو مرد حضرات ہی نظر آئیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ برے ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں، مگر اکثر مرد ہوں گے۔ فلاسفرز کو دیکھیں، سائنٹسٹ کو دیکھیں، پولیٹیشنز کو دیکھیں، جن لوگوں نے تاریخ کہا جاتا ہے کہ رقم کی، ان میں مردوں کے نام زیادہ نظر آتے ہیں، عورتوں کے نام بہت کم نظر آتے ہیں۔ ثقافت کی طرف جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو شاعر حضرات یا لکھاری، لکھنے والے لوگ، تحریر کرنے والے لوگ، کتابیں لکھنے والے لوگ بھی اکثر مردی ہوتے ہیں۔ فیملی کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑے فیصلے، چھوٹے موٹے فیصلے تو آپ کر لیں گے کہ آج ہانڈی کون سی پکانی ہے، مگر بڑے فیصلے جو ہے نا وہ خاوند ہی کرتے ہیں، مرد ہی کرتے ہیں۔ میں کچھ جھوٹ بولیا، صحیح کہہ رہے ہیں جی، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اب پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مرد اس لیے طاقتور ہیں کیونکہ ان کے ڈولے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ وہ طاقتور ہیں۔ اب مانا کہ مرد جو ہے، ایک مرد اور ایک عورت ہو تو جسمانی طور پہ مرد زیادہ طاقتور ہوگا، ایسے کر کے اگر ریسلنگ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مگر آج کی جدید دنیا میں مرد سماجی طور پہ طاقتور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے۔ اب بھلا دفتر کے اندر کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ بازو سے کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، کتنا وزن نہیں اٹھا سکتے؟
دفتر کے اندر تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ وزن آپ کتنا اٹھا سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کے اندر کبھی دیکھیں کہ کون سے مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ طاقتور مرد زیادہ سماجی طور پہ طاقتور نہیں ہوتے. دیکھیں نا باس کو دیکھیں, جو باس ہوتا ہے, جو سرمایہ دار ہوتا ہے, جو سیٹ ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, وہ کو بڑا جسمانی طور پہ طاقتور ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے ساتھ جو مزدور نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, مگر سماجی طور پہ طاقتور باس ہوتا ہے. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عمر میں بڑا ہو, عمر میں کوئی بڑا ہو, اس کے بال چٹے ہوں تو اس کی ہم عزت کرتے ہیں. عمر میں کوئی چھوٹا لڑکا ہو تو اس کی ہم اتنی عزت نہیں کرتے, حالانکہ جو لڑکا ہے, جو نوجوان ہے, وہ جسمانی طور پہ زیادہ طاقتور ہے, مگر سماجی طور پہ ہم ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مردوں کے اندر بھی جسمانی قوت جو ہے اس کے نتیجے میں سماجی قوت نہیں پیدا ہوتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ مرد سماج میں اس لیے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ عقل مند زیادہ ہے. مگر میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, میں رزلٹ روز دیکھتا ہوں, میرے سامنے لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے پرچے لے کے مجھے بھیجتی ہیں, لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور برابر ہی ہوتے ہیں, کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ بہتر نمبر لے جاتا ہے, جو محنت نہیں کرتا اس کے نمبر اچھے نہیں آتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو پڑھائی لکھائی کے اندر تو ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ خواتین کئی دفعہ مردوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی. تو وجہ پھر بڑی سادہ سی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد جو ہے ہم تو بچے نہیں پیدا کر سکتے, خواتین بچے پیدا کر سکتے. اور ایک زمانے کے اندر ایک فیملی کو قائم کرنے کے لیے, قبیلے کو قائم کرنے کے لیے خاتون جو ہے وہ 1 یا 2 بچے نہیں پیدا کرتے, 1-2 بچے تو ویسے ہی مر جاتے تھے. تو ایک خاتون کو کئی بچے پیدا کرنے پڑتے اپنی زندگی میں. مثال طور پہ میری بیوی ماوش اور ہمارے 2 بچے ہیں, ہم 2 اور ہمارے 2, ٹھیک ہے, اور میری ماں کے بھی 2 بچے, 2 ہم بھائی ہیں. مگر میری نانی اور میری دادی کے 4 بچے ہیں, اور ان کی نانی کے 6 8 بچے بھی ہیں. تو پرانے زمانے کے اندر خواتین بہت بچے پیدا کیا کرتی تھی. اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں, آپ خواتین ہیں, آپ سب کے بچے ہیں ہوں گے, سب زیادہ تر کے, آپ کے تو نہیں ہوں گے ظاہری بات ہے, مگر آپ تو خود بچے ہیں کہ جب بچہ آپ پیدا کرتے ہیں, مجھے خود اس چیز کا اندازہ اس لیے کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو توبہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جس کا حد حساب کوئی نہیں. رات کو بچہ ہر 2 گھنٹے بعد اٹھ جاتا ہے کہ مجھے دودھ پلاؤ, ایسے ہی ہے نا. دن رات اس کی خاطر کرنی پڑتی ہے, وہ خود نہ چل سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, وہ تو سر بھی نہیں اپنا سیدھا کر سکتا ہے جو چھوٹا سا بچہ ہو. تو ہر وقت ماں کو اس بچے کو اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے, ایسے ہی ہے. تو بہت سارا وقت, اور اب تو خواتین پتہ نہیں کتنے عرصے تک دودھ پلاتی ہیں, مگر پرانے زمانے میں 2 سال بچے کو دودھ پلانا عام بات سمجھی جاتی, عام بات سمجھی جاتی. تو میری اپنی بیوی نے سال دونوں بچیوں کو دودھ پلایا. تو اب میں نے جب دیکھا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے, میں نے سوچا کہ یار یہ بندہ اگر 6-7 بچے ہو جائیں تو ساری 10-15 سال تو زندگی کی اسی چیز میں گزر جائیں گے کہ بچوں کو خیال بھی رکھو, صبح بھی اٹھو, شام کو بھی اٹھو, رات کو بھی اٹھو, وغیرہ وغیرہ, دودھ بھی پلاؤ, نیپی بھی چینج کرو, پوٹی کر دیا, پیشاب کر دیا, ادھر گر گیا, ادھر گر گیا, اس کا خیال ہی رکھتے رہو. تو ساری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے, بچوں کے خیال میں. اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور پھر کچھ خاوند ہوتے ہیں, وہ بڑے بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا. ان کے لیے بھی کھانا پکانا پڑتا ہے, کپڑے صاف کرنے پڑتے ہیں, کوئی استری وغیرہ کرنی پڑتی ہے. کیوں جی میں جھوٹ بولے جی, ہے نا. خدمت کرتی ہیں خواتین, خوب خدمت کرتی ہیں, بہت کئی گھنٹے خاوند کی خدمت کرنی پڑتی ہے. خاوند بھی محنت کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر خواتین کو بھی محنت لگتی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ خواتین کی ساری جو توجہ اور محنت تاریخی طور پر لگی, وہ اس چیز میں لگی کہ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال, جس کی وجہ سے نہ وہ سیاست میں زیادہ حصہ لے سکی, نہ وہ معیشت میں زیادہ حصہ لے سکی, نہ اور چیزوں میں. تو ہمیں ایک روایتی قسم کی تھیوری ملی. روایتی نقطہ نظر یہ تھا کہ جتنا ہم تاریخ میں پیچھے چلے جائیں, قدیم زمانے میں چلے جائیں, اتنے ہی خواتین کے حالات اور خراب, بہت ہی خراب. یعنی کہ آج کل تو پھر بھی خواتین پڑھ لکھ رہی ہیں, کوئی جاب کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, مگر زمانہ ایک قدیم کے اندر اگر ہم چلے جائیں, تاریخ میں وقت میں پیچھے چلے جائیں, تو خواتین کے حقوق اتنے کم ہوں گے, اتنے جاہل لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ جاہل ہوں گے, جیسے یہ بندہ جاہل لگ رہا ہے,
ہے، اس نے سوٹا پکڑا کری جا رہا ہے، جاہلی لگ رہا ہے نا. تو ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ پرانے زمانے کے مرد بھی ایسے ہوں گے، خواتین کا بھی کوئی حال نہیں ہوگا وغیرہ. تو میں نے کتاب جب پڑھنی شروع کی اور اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھنی شروع کی تو مجھے پتہ ہی چلا کہ کہانی تو در حقیقت اس کے بالکل الٹ اور برعکس. کہانی ایسے نہیں ہے، بلکہ 19ویں صدی میں اور پچھلی صدی میں جب لوگوں نے اس پر تحقیق کرنی شروع کی، ان لوگوں کو کہتے ہیں اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجسٹ نے جب قدیم لوگوں پر، یہ دیکھیں نا، 2 قدیم لوگ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں پر ریسرچ کرنی شروع کی، یعنی کہ اس پیریڈ پر ریسرچ کی جس کو ہنٹر گیدرر کہتے ہیں. ہنٹر گیدرر کیا؟ جب انسان شکار کیا کرتا تھا یا پھر پھل بوٹی وغیرہ کٹھی کیا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب انسان کو ابھی زراعت کرنی ہی نہیں آتی تھی، ایگریکلچر کرنا ہی نہیں آتا تھا، فصل بونی نہیں آتی تھی. اس زمانے سے بھی پہلے جب ہم جنگلات میں رہ رہے تھے. تو جب اینتھروپولوجسٹ نے وہاں پہ ریسرچ کی اس قسم کی سوسائٹیز کے بارے میں، تو ان کو ایک بہت ہی عجیب سی بات پتہ چلی، اور وہ یہ بات تھی تو ان تمام سماجوں کے اندر مرد اور عورت بہت زیادہ برابر تھے. ان کے سماج کے اندر رتبہ انتہائی برابری کا رتبہ تھا. حیران کن بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں روایتی لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسے تھا کہ مرد اوپر تھا اور عورت جو ہے اس کے نیچے. مگر اب ہمیں نئی بات پتہ چلی ہے کہ پرانے زمانے کے اندر مرد اور عورت تقریباً برابر ہوا کرتے، اور فیملی کا سٹرکچر بڑا مختلف تھا. وہ کیسے کہ آج کے زمانے میں جب میری شادی ہوئی، میری بیوی کا نام ہے ماوش وقار، آپ سب اسے ملے ہوئے. تو جب میری شادی ہوئی تو ماوش نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور میرے گھر وہ آ کے رہنا شروع ہو. اور جب میرے بچے ہوئے تو ان کا نام وہی تھا جو میرا نام تھا، یعنی میرا نام اگر تیمور رحمان ہے تو میری بیٹیوں کا نام زارا رحمان اور زوئی رحمان بن گیا. مگر پرانے زمانے میں آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، یہ معاملہ بالکل الٹ ہوتا تھا. جب مرد کسی عورت کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اب غور سے سنیے گا، حیران ہو جائیں گے آپ یہ سن کے، بڑی عجیب سی بات لگے گی. تو مرد عورت کے گھر میں چلا جاتا تھا. عورت اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی تھی، وہ اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں وہ رہ رہی ہے. مرد جو ہے، جو ہسبینڈ ہوتا تھا، وہ عورت کے ساتھ آ کے رہتا تھا. تو اس سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں میٹرے لوکل، یعنی کہ گھر جو ہے وہ عورت بسائے گی اور مرد جو اس گھر میں آئے گا. اور اگر عورت کو وہ مرد پسند نہیں آیا، اس کو طلاق دے دے گی تو پھر وہ دفع ہو جائے گا اس گھر سے. عورت کو ہلنا ہی نہیں پڑے گا. اور دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سوسائٹیز تھی میٹری لینیل. میٹری لینیل کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کا نام عورت کے نام پر ہوتا تھا. اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کا نام آمنہ ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے، تو اس کا نام ہوگا زینب بنت آمنہ. ہے نا دلچسپ قسم کی بات؟ اس کا نام باپ کے فیملی کے نام پر نہیں ہوگا، ماں کی فیملی کے نام پر ہوگا. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. تو یہ سوسائٹیز جو پرانے زمانے کی تھی، اس میں خواتین کی بڑی عزت بھی کی جاتی تھی. بلکہ آپ کو 2-4 اور دلچسپ باتیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس بندے نے، چارلز باکوفین اس کا نام ہے، اس نے اس پہ ریسرچ کی سب سے پہلے، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مدر رائٹ، یعنی کہ ماں کے حقوق یا اختیار. An investigation of the religious and juridical character of matriarchy in the ancient world. اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں مرد اوپر نہیں ہوتا تھا، حاکم نہیں ہوتا تھا، بیبیاں حاکم ہوتی تھیں. آپ ہنس رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. الٹ ہوتا تھا معاملہ، خواتین کی زیادہ عزت ہوتی تھی، اور مرد جو تھے وہ تو چلو بس ٹھیک ہے، تو فارغ ضائع ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کتاب ہے اس کی جی، myth, religion and mother right. آئیں ذرا پڑھتے ہیں وہ کیا لکھتا ہے. کہتا ہے، غور سے سنیے گا، انسانی وجود کے نچلے ترین، تاریک ترین مرحلے میں، یعنی پرانے زمانے میں جب اندھیرا گھپ تھا، لوگ جاہل تھے، انسانی وجود کے نچلے ترین، تاریک ترین مرحلے میں ماں اور بچے کی محبت اخلاقی تاریکی میں واحد روشنی تھی. ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے
وہ ایک روشنی تھی، روشنی کی مانند تھی، جہالت میں ایک روشنی۔ وہ کیسے؟ اپنے بچوں کی پرورش کے نتیجے میں اپنی انا کی حدود سے بڑھ کر کسی دوسری مخلوق سے محبت کرنا عورت مرد سے پہلے سیکھتی۔ صرف اپنے سے محبت نہیں کرنی، کسی دوسرے سے محبت بھی کرنی۔ ماں کی شفقت سب سے پہلے وہ قدم ہے، وہ عمل ہے جس میں اپنے آپ کو بھول کے آپ کسی دوسرے کے لیے جیتے ہیں، کسی دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کریں۔ یہ مرد نے نہیں پہلے سیکھا، ہم ذرا اور چکروں میں چل رہے تھے، ابھی کی ہو رہے تھے، وہ اور معاملوں میں تھے۔ عورت نے پہلے سیکھا، اور عورت نے مرد کو بھی سکھایا، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کا تم نے خیال رکھنا۔ پھر مرد نے یہ سوچا کہ صرف میں نہیں ہوں اس دنیا میں، اور بھی مخلوق ہے اس دنیا میں جس کا خیال رکھنا۔ عورت اس تاریخ کے مرحلے میں تمام ثقافت کا ذخیرہ ہے۔ ثقافت ہی عورت نے پیدا کی۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ تمام احسان، تمام عقیدت، زندگی کے لیے محبت اور مرنے والوں کے لیے غم، یہ سب احساسات وہ کہتا ہے عورت نے پیدا کی ہے نا۔ کتنی دلچسپ قسم کی بات۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم سوچتے ہیں، محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا انسان سے پیار کرتا ہے، تو ہم پیار کے حوالے سے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ ماں کا پیار وہ پیار ہے جو باپ بھی نہیں دے سکتا۔ ماں نے ہی باپ کو سکھایا ہے کہ بچے سے پیار کر۔ یہ ہے ماں کا اصل رتبہ، یہ ہے عورت کا رتبہ۔ پھر اس کے بعد یہ آیا بندہ، اس کا نام تھا لوئس ایچ مورگن، اور یہ نکل گیا ریڈ انڈینز میں، اور جب اس نے وہاں سٹڈی کی جس کو ہم ایتھنوگرافی کہتے ہیں، ایتھنوگرافی کا مطلب ہے کہ ان کے اندر رہنا شروع کر دیا جو قبائلی قسم کے لوگ تھے، تو اس نے یہ دیکھا کہ ریڈ انڈینز میں جو قبیلے تھے وہ ماؤں کے ارد گرد اور خواتین کے ارد گرد عورت کے ارد گرد بنائے گئے، مرد اس میں تقریباً غیر اہم۔ قبیلے کے ہر اہم فیصلے میں عورت کی رائے پوچھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس رائے کا احترام تھا۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا وہ اینو کی پتہ ہے تے بڈھی ہے اینو کی پتہ بس اسی گل کرنے، نہیں، ہر معاملے پہ عورت کی رائے بھی لی جا رہی ہے نا۔ کتنی ڈیفرنٹ قسم کی بات۔ پھر یہ بندہ آیا اینگلز، فریڈرک اینگلز، اس نے کتاب لکھی اوریجنز آف دی فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ دی اسٹیٹ، جس کتاب میں اس نے یہ کہا کہ محنت کی پہلی تقسیم مرد اور عورت کے درمیان بچوں کی پرورش کے لیے تھی۔ پہلی تقسیم کیا ہے تاریخ میں؟ مرد اور عورت کے درمیان بچوں کی پرورش کی خاطر، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈویژن آف لیبر، اردو میں محنت کی تقسیم۔ اور اینگلز کہتا ہے تاریخ میں پہلی طبقاتی تقسیم مرد اور عورت کے درمیان ہے، جو مرد اور عورت کے درمیان مخالفت کی نشو و نما کے ساتھ ملتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ پہلا طبقاتی جبر مرد کی طرف سے عورت کی جانب ہے۔ یعنی کہ اب غور کریں کہ اینگلز کیا کہہ رہا ہے کہ جس طرح سرمایہ دار غریبوں کا استحصال کرتا ہے، تو تاریخ میں سب سے پہلا استحصال مردوں نے عورتوں کا کرنا شروع کیا ہے۔ کتنی دلچسپ قسم کی بات۔ کہتا ہے کہ مرد جو ہے حاوی ہو گیا اور عورت کا اس نے استحصال کیا، اس پر جبر کیا، اس کو دبا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس کتاب کے اندر اس کی تفصیلات میں نے پڑھی۔ اس کتاب کا نام ہے The Creation of Patriarchy۔ یہ کیسے ہوا کہ عورت جس کی اتنی عزت کی جاتی تھی ایک زمانے میں، ایک دور کے اندر اس کی رائے لی جاتی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کو انسان سمجھا جاتا تھا، برابر کا انسان سمجھا جاتا تھا، آج کے زمانے کے اندر کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں۔ اس کو کہیں مری پڑی ہو، مار کھا رہی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مردوں کا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس بچے خود ہی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یا خدا کی طرف سے پتہ نہیں کسی طرح پیدا ہو جاتے ہیں، عورتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ نہیں ان کو سمجھ آئی تھی کہ مرد اور عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر آگے جا کے بچے پیدا ہوتے۔ تو اس زمانے کے اندر بہت سارے جو مختلف سوسائٹیز تھی، یہ بڑی قدیم زمانے کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بھی بات ہے، یہ
عیسائیت سے پہلے کی بھی بات ہے، یہ جوڈازم سے پہلے کی بھی بات ہے، قدیم ترین زمانے کی بات ہے. تو ماں کو دیوی سمجھا جاتا تھا، مدر گاڈس کہا جاتا تھا. ممتا ہونے کو ایک طرح سے تمام لوگ ہی پوچھتے تھے کہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو زندگی پیدا کرتی ہے. آج مرد بڑا فخر کرتا ہو، میرے ڈالر میں طاقتور، میں چک لانا ہر چیز نو پٹھے میں نے چک لانا. یہ کوئی قوت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو یہ قوت ہے کہ انسان کو پیدا کرنا، زندگی اس دنیا کے اندر لے کے آنا. ہم تو زندگی نہیں لے کے آ سکتے اس دنیا میں، عورت لے کے آ، ماں لے کے آ. تو اس زمانے کے اندر عورت کی بے تحاشا اس حوالے سے عزت کی جاتی تھی، یہ ماں ہے. تو وہ کئی دیوتائیں بناتے تھے، کئی بت بناتے تھے عورتوں کے، اور پھر ان کو پوچھتے تھے کہ یہ عورت جو ہے اس کی وجہ سے زندگی، دنیا کے اندر زندگی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوجنا اچھی چیز تھی، ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عورت کا رتبہ کتنا. تو یہ کہانی اب آپ کو میں سنا رہا ہوں 8000 سال پرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 6000 سال پہلے، 8000 سال پرانی کہانی سنا رہا ہوں. یہ اسلام سے پہلے کی کہانی، یہ عیسائیت سے پہلے کی کہانی، یہ جوز سے پہلے کی کہانی، یہودیوں سے پہلے کی کہانی، اتنی پرانی کہانی. یہ وہ دیوتائیں تھیں جن کی پرستش کیا کرتے تھے کون لوگ؟ جو عراق وغیرہ کے علاقے میں رہتے تھے. عراق کا آج کا علاقہ ہے نا، مڈل ایسٹ کا علاقہ، وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ ہے ارکالا، the goddess of the underworld. یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے نیچے ہے یہ کوئی دیوتا. پھر یہ نانشی، the goddess of social justice and prophecy، یہ انصاف کی دیوتا تھی. پھر یہ اشتار یا انانا اس کا دوسرا نام تھا، اس کے کئی نام تھے، the goddess of love and procreation، پیار کی دیوی کہہ لیں. پھر یہ تیامت، the goddess of salt sea and mother of several deities، یعنی یہ سمندر کی دیوی تھی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے. پھر شالا، the goddess of grain and compassion، یعنی کہ زراعت، گرین کا مطلب ہوا جو زرعی شعبہ ہے، اس کی دیوی، اس کی بھی وہ قدیم لوگ عبادت کیا کرتے. پھر یہ جشتنانا، the goddess of dream interpretation، fertility and agriculture، خوابوں کی دیوی، زرعی شعبے کی دیوی اور زندگی بخشنے کی دیوی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے. ہے نا عجیب و غریب قسم کی بات؟ عجیب لگ رہی ہے آپ کو بات؟ اسی طرح ننہارسا، the mother goddess of mountains، پہاڑوں کی دیوی، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے. پھر کشار، the earth goddess، یعنی زمین کو بھی وہ دیوی سمجھتے تھے. اس کو ایک اور لفظ دیتے تھے گایا، کہ جس عورت جس طرح زندگی کو جنم دیتی اسی طرح یہ زمین زندگی کو جنم دیتی ہے. اس زمین کو ماں سمجھتے تھے، اسی لیے آج بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ماں دھرتی، ماں سمجھتے ہیں اس کو. ہے نا دلچسپ قسم کی بات؟ اس کی پوجا کرتے تھے، زمین کی دیوی سمجھتے تھے. نلل، the goddess of wind، ہوا کی دیوی، اس کے بھی کئی انہوں نے اسٹیچوز بنائے. اب ایک تبدیلی آئی، یہ تبدیلی تقریباً 3000 سال قبل مسیح آئی، یعنی کہ آج سے 5000 سال پہلے. کیا تبدیلی تھی کہ اس علاقے کے اندر جس کو ہم عراق کہتے ہیں، جس کو گریک زبان میں میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ بڑی بڑی کنالز بنانی شروع کی. کنال کا مطلب ہے جس میں سے پانی، نہریں بنانی شروع کی جس میں سے پانی آ سکے اور پانی اکٹھا ہو اور اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر فصل جو ہے وہ اگے. اسی کے ساتھ انہوں نے لکھنے پڑھنے کا فن بھی سیکھ لیا جس کو ہم رائٹنگ کہتے ہیں، دی انوینشن آف رائٹنگ. اور اب بڑے بڑے شہر قائم ہونے شروع ہو گئے. وہ پرانا سماج جس میں لوگ بنیادی طور پہ شکار کر کے یا پھر جڑی بوٹیاں اکٹھے کر کے کھانا کھاتے تھے، وہ سماج ختم ہو گیا. ایک نیا سماج پیدا ہونا شروع، جو کہ بڑی بڑے شہروں پہ بنیاد رکھتا تھا اور ایگریکلچر پر بنیاد رکھتا تھا، جو کہ نہریں کھود کر بنائی جائے. اب جب یہ بڑے بڑے شہر قائم ہو گئے، وہ ان شہر کی پروٹیکشن کے لیے اور اس اناج کی پروٹیکشن کے لیے جو پیدا ہو رہا تھا، شہروں کے اندر پہلی فوجیں قائم ہونی شروع، فوجیں بنانا شروع کر دی کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارا اناج نہ چوری کر دے. تو نئی ریاستیں قائم ہونی شروع. اب پورے سماج کے اندر ایک انقلاب برپا ہونا شروع، ایک تبدیلی ہونی شروع. تو اب یہ تبدیلی جب آئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اندر بھی تبدیلی آ گئی. وہ پرانا دور جاہلیہ کا جو مذہب ہے
جس کو ہم دور جالیہ کہتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب میں یہ کہا کہ مرد دیوتاؤں کی اور خاتون دیوتاؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے نتیجے میں مرد جو ہے وہ حاوی ہو گیا، اور خاتون جو عورت دیوی تھی وہ شکست خوردہ ہو گئی. اور جو وہ اپنے دیوتاؤں کی کہانی سنا رہے تھے، اصل میں وہ سب کچھ حقائق میں حقیقی طور پہ بھی ہو رہا تھا. سماج تبدیل ہو رہا تھا، اسی لیے ان کی سوچ بھی سماج کے بارے میں تبدیل ہے. تو اب جو دیوتائیں اوپر آ گئی، ان میں سے ایک تھا اینکی، اس سومیرین گاڈ آف واٹر، نالج، کرافٹ اور کریشن تھا. اس کے علاوہ انوم، the supreme Mesopotamian god, the god of heaven، اور انلل، the great mountain god. یہ اب میل گاڈز تھے، مرد تھے. اور سب سے امپورٹنٹ ماردک، کنگ آف دا گاڈز، کانکرر آف ٹیامت. اب یہ ماردک کے بارے میں اور ماردک جیسے دیوتاؤں کے بارے میں انہوں نے جو کہانی بتائی وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ ماردک کی لڑائی ہوتی ہے تیامت سے. تیامت کون ہے؟ ایک عورت دیوی جو کہ پانی کی دیوی ہے، اور وہ ایک سانپ یا ایک ریپٹائل یا ایک ڈریگن کی شکل میں. ان کی امیجنیشن، ان کی سوچ میں سانپ اور کوبرا جو ہے اور درخت، یہ 3-4 بڑے اہم سمبلز تھے اس زمانے کے مذہب کے، جو عورت دیوی تھی ان کے ساتھ منسلک تھے. تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی ایک قسم کی وہ سانپ ہے. وہ دیکھیں اس کی ٹانگیں جو ہے سانپ کی طرح. تو انہوں نے کہانی کیا بتائی کہ ماردک نے تیامت سے لڑائی لڑی، اور لڑائی لڑنے کے بعد کامیابی جو ہے وہ تیامت کو نہیں ہوئی بلکہ تیامت فتح ہو گئی. اور کامیابی کس کو ہوئی؟ جی، ماردک کو کہا. اب ماردک جو ہے وہ بابلی سیولائزیشن، تہذیب کا سب سے بڑا دیوتا بن. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور بھی ہیں اس میں شماش، اتو، دی آل سیئنگ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو معاملہ تھا اس میں 2-3 بڑی بڑی چیزیں تبدیل ہوئی. ایک تو یہ کہ پہلے اگر مرد جب عورت سے شادی کرتا تھا تو مرد عورت کے خاندان میں جا کے رہتا تھا. یہی طریقہ تھا شادی کا. اچھا، اس میں ایک فائدہ تھا عورتوں کو. فائدہ یہ تھا کہ ساری بہنیں اکٹھی ہیں، ماں بھی وہاں پہ ہیں، بہنیں بھی ساری اکٹھی ہیں. وہ ساری بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی تھی. بچوں کی پرورش میں بھی، بچے ایک کا ہوا ہے مگر بیٹیاں بھی مدد کر رہی ہیں، بہنیں بھی مدد کر رہی ہیں، بوڑھی ماں بھی مدد کر رہی ہے. تو کام بڑھ جاتا تھا. جب کام بڑھ جاتا تھا عورتوں کے لیے تو عورت جو تھی وہ پھر اور کام بھی کر سکتی تھی، سیاست بھی کرتی تھی، جو قبیلہ تھا اس کے اندر اہم فیصلے بھی کیا کرتی تھی. اب مرد نے کہا نہیں، یہ نہیں، اب مرد امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس پیسے آتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کو جس سے میں پیار کرتا ہوں خریدنا چاہتا ہوں. خریدنے سے مطلب یہ کہ اب یہ آپ کے قبیلے کا حصہ نہیں رہے گی، اب یہ میرے قبیلے کا حصہ بن جائے. میں قبیلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے قبیلہ عورت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب مرد نے یہ کہا کہ قبیلہ مرد کے ساتھ جڑا ہوگا. تو اس نے یہ کہا کہ اب لڑکی جو ہے وہ میرے گھر آ کے رہے گی، میں گھر بناؤں گا، وہ میرے پاس آ کے رہے گی. اور دوسرے قبیلے سے خریدنے کے لیے مرد جو ہے اکثر 2-3 بکریاں یا کوئی گائے بھینس وغیرہ دے دیا کرتا تھا کہ یہ اس کے عوض اب یہ لڑکی جو ہے آپ مجھے دیں، یہ میرے گھر میں رہے گی. اب وہ لڑکی جو ہے اب مرد کے گھر میں آنا شروع ہو گئی. مگر مرد کے گھر کے اندر اس کی بہنیں اس کے ساتھ تو نہیں تھی، بہنیں تو اور گھروں میں چلی گئیں، ماں بھی ساتھ نہیں تھی، اس کا گھر ہی نہیں ساتھ تھا. اب وہ وہاں پہ کچھ تنہا اکیلی محسوس کرتی. اب جو بچوں کی پرورش کا معاملہ تھا وہ اس عورت کے کندھوں پر گر گیا، کیونکہ اب باقی بہنیں تو اپنے اپنے گھر چلی گئی ہیں. پہلے ساری بہنیں اکٹھے ہو کے کام بٹا لیتی تھی، آرام سے ہو جاتا تھا. اب بہنیں تو ہیں نہیں، تو اب کام کا پریشر بڑھ گیا، کام بڑھ گیا. جب کام بڑھ گیا تو عورت اس کام کے نیچے اور دبتی چلی گئی، اس کی پوزیشن گرتی چلے گی. اب جب مرد جو ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں عورت کو خرید سکتا ہوں، تو اس نے اور چیزیں بھی سوچی. اس نے سوچا کہ عورت کو خریدا بھی جا سکتا ہے، عورت کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے.
اور اب کیونکہ تلوار اور تیر کمان پہلے ایجاد ہو چکا تھا اور فوجیں بن چکی تھی، تو اب قبیلوں نے دوسرے قبیلوں پر حملہ اس غرض سے کرنا شروع کیا کہ حملہ کر کے ہم ان کی عورتوں کو قابو کر لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ پہلا جو غلامی کا دور شروع ہوا اس میں قبیلوں کو یہ دلچسپی نہیں تھی کہ مردوں کو غلام بنائیں گے۔ وہ کیا حاصل کرنا، جب وہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتے تھے تو اس غرض سے نہیں کرتے تھے کہ ادھر مرد بہت سارے ہیں چلو ان کو غلام بناتے ہیں، نو، مردوں سے انہوں نے کیا لینا، وہ کہتے تھے وہاں عورتیں ہیں ان کو اپنا غلام بنائیں گے۔ تو وارفیئر، جنگ اور خواتین کو غلام بنانے کا اس زمانے کے اندر، اس پیریڈ کے اندر، اس قبائلی جنگ کا ایک چولی دامن کا ساتھ بن گیا۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات کہوں گا، بڑی شاکنگ لگے گی مگر ہے بڑی دلچسپ، کہ ایک قبیلہ کس طرح دوسرے قبیلے پہ حملہ کر کے اس عورت کو بھگا لاتا ہے یا کھینچ لاتا ہے یا پکڑ لاتا ہے۔ ہم جب اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھار اس کو سمبولکلی، میٹافورکلی انیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھیل تماشے میں ایسے بناتے ہیں جیسے کہ لے جائیں گے دل والے دلہنیا لے جائیں گے۔ وہ کدھر لے جائیں گے؟ وہ لے جانے والا تصور یہی تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کر کے لے جائے گا، بھگا کے لے جائے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب اس سے معاملہ تھوڑا سا اور گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جنگ و جدل شروع ہوئی اس مقصد کے لیے، خواتین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اندازہ کریں آپ، سونے چاندی کے لیے نہیں جنگ ہو رہی، خواتین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب جنگ ہوتی تھی اس میں جو مرد پکڑے جاتے تھے، مرد سن لے ذرا غور سے، ان کا گلا کاٹ دیتے تھے یا پھر ان کو سوئی مار کے اندھا کر دیتے تھے۔ 14,000 1,000 2,000 3,000 مردوں کو ضائع کر دیتے تھے۔ تو وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور کچھ مرد وغیرہ اکٹھا کر کے ایک اور قبیلے پہ حملہ کرتا ہوں، ان کو شکست دے دیتا ہوں، اب وہاں کے مردوں کو اگر میں غلام بنانا چاہتا ہوں اور ان سے کوئی محنت مشقت کرانا چاہتا ہوں، کھیتی باڑی کرانا چاہتا ہوں، تو کھیتی باڑی کے جو میں اوزار ان کو دوں گا وہی اوزار اٹھا کے وہ کہیں گے ہاں اڑا میرے کو وہ لڑیں گے۔ ان کو دبانے کے لیے مجھے اور بھی زیادہ مرد چاہیے ہوں گے۔ ان سے جتنے، اگر میں نے 100 مردوں کو غلام بنانا ہے تو ان کو غلام رکھنے کے لیے مجھے 200 مرد چاہیے ہوں گے ان کو غلام دبانے کے لیے۔ غلام تو نہیں رہیں گے، وہ تو لڑیں گے۔ تو یہ فرق تھا کہ جو کاپر کا ہیچٹ تھا جس سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اسی کو وہ استعمال کر سکتے تھے لڑائی جھگڑے کے لیے، تو لہٰذا مردوں کو وہ غلام نہیں بناتے تھے، مردوں کو وہ مار دیتے تھے۔ سو kill the men, enslave the women۔ یہ ایک قبائلی جنگ کا پورا دور شروع ہوا۔ تو یہ دیکھیں، ای اے تھامسن بھی یہ لکھ رہا ہے، ہسٹورین ہے بڑا فیمس، کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو شکست دے دیتا تھا، مردوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو غلام رکھ لیتا تھا۔ یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانے زمانے کی وہ تصویر ہے، سوری پیچھے جاتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ غلام بنایا ہوا ہے، گردن کے اوپر ایک چیز لگائی ہوئی لکڑی کی۔ اب جب یہ پورا ایک سسٹم بن گیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا، تو عورتوں کو غلام بنا کے ان کو جنسی طور پہ استعمال کیا۔ غلام بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جنسی طور پہ بھی استعمال کیا اور جسمانی طور پہ بھی استعمال کیا کہ ٹھیک ہے کام کرو، ادھر یہ کام کرو، ادھر وہ کام کرو، برتن صاف کرو، یہ کرو وہ کرو، جو بھی۔ اب اس حوالے سے نئے قوانین متعارف کروانے شروع کر دیے لوگوں نے، حکومت نے اس وقت۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سماج کس طرح چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باپ کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا، کسی بھی خاندان کے باپ کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا کہ بچوں پر زندگی موت کا حق ہے۔ He had the power to commit infanticide by exposure or abandonment۔ اس کے پاس یہ بھی حق حاصل تھا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بچی نہ زندہ رہے تو وہ بچی کو زندہ دفن کر سکتا ہے، بچی کو مار سکتا ہے، بچی کو بیچ سکتا ہے، بچے کو بھی بیچ سکتا ہے، لڑکے کو بھی بیچ سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ وہ کوئی کچھ بھی کر لے، وہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو کوئی ککڑ کے ساتھ یا کوئی کھوتے کے ساتھ یا کوئی گدھے کے ساتھ یا کوئی جانور کے ساتھ سلوک کرے، باپ وہ سلوک کر سکتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ۔ بائی لا قانون اس کو اجازت دیتا تھا کہ مکمل اس کی حاکمیت ہے بچوں پر۔ اس کو کہتے ہیں پیدرسری نظام۔
He could give his daughters in marriage in exchange for receiving a bride price even during their childhood, or he could consecrate them to a life of virginity in temple service. उसकी मर्जी हो तो छोटी सी बच्ची भी बेशक हो, वो उस छोटी सी बच्ची को भी बेच सकता था पैसे के एवज से। या फिर अगर उसका दिल चाहे तो वो ये कह सकता था कि तुमने शादी करनी ही नहीं, तुम जो हो बस ये जो हमारी देवताएं वगैरह हैं इनकी इबादत करो, पूजा करो, तुमने सारी जिंदगी शादी नहीं करनी। बाप के पास ये भी इख्तियार था उस जमाने के, और लड़के की, लड़की हो या लड़के, दोनों के ऊपर उसके पास इस किस्म का इख्तियार था। आगे सुने आप और हैरान हो जाएंगे। उस जमाने का कानून ये था कि मर्द जो है अपनी बीवी और उसके साथ जो लौंडियां उसने रखी हुई हैं उनको भी वो किसी वक्त भी बेच सकता था। कानून इजाजत देता था कि खामद ये कर सकता है। अगर वो मकरूज हो जाए, अगर वो किसी से पैसे ले ले और मकरूज हो जाए, तो वो अपनी बेटियों, अपने बेटे, अपनी बीवी और अपनी लौंडियों को गिरवी रखवा सकता था कि ये 2-3 साल के लिए रख लो, इनको इस्तेमाल करो, 2-3 साल बाद में वापस ले लूंगा जब मेरा कर्जा अदा हो जाए। अंदाजा कर सकते हैं कैसी जहालत की बात है। कानों को आप हाथ लगा रहे हैं। ये है मामला पिद्रसरी निजाम का। तो इसके साथ उन्होंने अब नए कानून मुतारफ कराने शुरू किए खवातीन के, क्योंकि अब गुलामी आम हो चुकी थी और जो लौंडियां थी उनको मर्द हजरात जो है, जो ताकतवर मर्द थे जिन्होंने हासिल कर ली, उनको बेच सकते थे, उनको इस्तेमाल कर सकते थे, उनको एज सेक्स वर्कर्स, एज प्रोस्टिट्यूट्स इस्तेमाल करते थे। ब्रोथल्स उन्होंने बना लिए, घर ऐसे बना लिए जहां पे लोग मर्द आते थे और एंजॉयमेंट करते थे, पैसे डालते थे, घर चले जाते थे, और जिन मर्दों की वो लौंडियां थी वो अमीर होते चले जा रहे थे। ये सारा निजाम बन गया तो सोसाइटी के अंदर एक अजीब और गरीब किस्म का माहौल बन गया। अब किसी को ये नहीं पता था कि लौंडी कौन है और आजाद औरत कौन है। सारी औरतें, तकरीबन ज्यादातर औरतें जो थी वो तो गुलाम थी, तो समझ ही नहीं आती थी कि ये औरत जो जा रही है अब सड़क में, ये गुलाम है या ये क्या है क्या नहीं। अब उन्होंने एक नया कानून मुतारफ कराया। गौर से सुनना आपने, क्योंकि हमारी जिंदगी पे उसका बहुत बड़ा असर होगा। ये देखें, ये तस्वीर बनाई गई है उन खवातीन की जिनको के जिनसी इस्तेसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस दौर के। तो मिडिल असीरियन लॉ 1450 के अंदर उन्होंने ये बनाया। क्या लॉ था? गौर से सुनिएगा। नीदर वाइव्स ऑफ सीनियर्स नॉर विडोज नॉर असीरियन विमेन who go out on the street may have their heads uncovered. The daughters of a senior, whether it is a shawl or a robe or a mantle, must veil themselves. इसका मतलब यह कि जो औरतें गुलाम नहीं हैं उनके लिए कानून यह बनाया गया कि आपने अपना सर ढकना है, चाहे शॉल से ढकें या किसी और चीज से ढकें या रोब से या कोई किसी भी चीज से ढकें, आपने अपना सर ढकना है, अपना मुंह छुपाना है। इससे निशानदही होगी कि आप गुलाम नहीं। दे मस्ट वेल देमसेल्व्स, निकाब पहनना होगा उनको, अपनी शक्ल छुपा दें, बाहर जाते वक्त शक्ल नहीं दिखानी। फिर हमें पता चलेगा जिस औरत की शक्ल नहीं नजर आ रही वो गुलाम नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा, एक लौंडी जो बाहर सड़क पर जाए अपनी मिस्ट्रेस के साथ, क्योंकि देखिए अब खानदान के अंदर एक मर्द था, मर्द की एक बीवी थी और बीवी के साथ कई लौंडियां थी। वो लौंडियां जो है बीवी की खिदमत भी करती। तो वो कह रहे हैं कानून उस जमाने का कि अगर कोई औरत घर की लौंडियों के साथ जाए तो वो खुद जो है अपने ऊपर निकाब ले, मगर जो लौंडी है, अब गौर से सुनी बात, जो लौंडी है उसको हरगिज इजाजत नहीं कि वो अपना चेहरा छुपा सके, वो अपना सर ढक सके, उसको इजाजत नहीं। A harlot must not veil herself, her head must be uncovered. उसके सर पे दुपट्टा नहीं होना चाहिए, उसका मुंह छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमें पता चलेगा कि ये लौंडी है। कितना अजीब और गरीब किस्म का कानून, सोच सकते हैं आप, कितना दिमाग खराब कर देने वाला काम। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने ऐसी लौंडी को देखा है, सॉरी जिसने के पर्दा किया हुआ है, तो वो उसको पकड़ ले। यानी अगर कोई लौंडी है, कोई गुलाम है, वो बेचारी गुलाम कोई जान के तो नहीं बनी, उसको उठा लिया गया, गुलाम बना दिया गया, अब वो बेचारी गुलाम है, अगर वो अपना सर छुपा ले, मुंह छुपा ले, तो कहता है कि उसको पकड़ के लेके आओ और उसके जो कपड़े हैं वो उतार दो, और कपड़े जो है जो पकड़ के लेके आएगा वो कपड़े उसको मिल जाएंगे
और उसको 50 कोड़ों की सजा मिलेगी और उसके सर के ऊपर हम जो है पानी उड़ेलेंगे, नंगा करके 50 कोड़े मारेंगे उसको। और मजीद कानून उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई लौंडी निकाब करती है तो उसके हम कपड़े भी छीन लेंगे और उसके कान काट देंगे, छुरी से उसके कान काट देंगे। आगे सुनिए, अगर किसी मर्द ने किसी औरत को देखा जो लौंडी है, जिसने निकाब किया हुआ है, तो अगर वो नहीं लेके आता, अगर वो उसको पकड़वाता नहीं है, तो उस मर्द की भी शामत आ जाएगी, उसको भी 50 कोड़े सजा मिलेगी और उसके कान को छेदा जाएगा और कानों को छेद के उसके अंदर से क्या कहना चाहिए, रस्सी गुजारी जाएगी जो कि उसके पीछे बांधी जाएगी और वो बादशाह के लिए 1 महीने काम करेगा। ये बड़ा सा, ये है कोड ऑफ हम्मुराबी, हम्मुराबी का कानून। ये चीजें इस कानून के अंदर लिखी हैं। कहते हैं फिर वो कि अगर कोई औरत ऐसे ना करे, लाइक अ वॉरियर इन बैटल, she is cast down in her own blood, her eyes are diminished, she cannot see, her lips are covered, she cannot open them, her ears no longer hear, her breast is no longer high, her curls are scattered, she no longer wears the veil. अगर कोई आजाद औरत पर्दा नहीं करती, she no longer feels shame, तो वो बेहया है। Oh merciful God Marduk, be present and save her. मार्डुक से कह रहे हैं कि उसको बचा लो, उसको समझाओ। ये देखें, एक तस्वीर मैंने आपके लिए डाली है कि जहां पे औरत नीलाम हो रही है। वो ये कहते हैं कि अगर एक मर्द की लौंडी है, कानून है कि अगर एक मर्द की लौंडी है, अपनी बीवी बनाना है, तो 5-6 अपने दोस्तों को इकट्ठा करे और फिर उसको निकाब पहनाए और निकाब पहना के अनाउंस करे कि शी इज माई वाइफ, ये मेरी बीवी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम नहीं मानेंगे कि वो बीवी है, हम यही समझेंगे कि वो लौंडी है। फिर कानून में लिखा है, स्लेव विमेन शैल नॉट बी वेल्ड, निकाब पहना गुलामों को इजाजत नहीं है। एंड हुएवर वुड सी अ वेल्ड स्लेव विमेन शैल सीज हर एंड ब्रिंग हर टू द पैलेस एंट्रेंस। जिसने किसी गुलाम को देखा जिसने निकाब किया हुआ, तो वो उसको पकड़ के लेकर आए हमारे पास। दे शैल कट ऑफ हर ears, उसके कान काट देंगे हम। He who sees her shall take her clothing, जिसने उसको पकड़ा वो उसके कपड़े ले लेगा। If a man should see a veiled slave woman and releases her and not seizes her and does not bring her to the palace entrance, and they then prove the charges against him and find him guilty, they shall strike him 50 blows with rods. अगर एक मर्द ने उस लौंडी को ना लेके आया, वो जिसने निकाब कर लिया, तो उसको भी 50 कोड़ों की सजा मिले। They shall pierce his ears, वो उसके कान छेदे जाएंगे। Thread them on a cord, tie it at his back. The one who informs against him shall take his garments and he shall perform the king's service for 1 full month. वही सजा जो मैंने आपको पहले बताया। ये सारे का सारा कानून 1450 से लेके 1250 के दौरान कायम कर दिया गया और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर फैल गया। और इसका मकसद क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी? वजह वो गुलामी का निजाम था कि एक गुलाम औरत जो है और एक आजाद औरत जो है, उसको इस तरह से हम डिफरेंशिएट करें। आजाद औरतें तो चंद बच गई थी, ज्यादातर औरतें समाज के अंदर गुलाम ही थी। डेट आप देख सकते हैं 1250 BC, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1250 साल पहले, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम 2000 साल पहले की बात है। सारी बात ये कल्चर बन गया। अब मैं अपनी बात, आप काफी हिल गए हैं, मुझे नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है कि आप दिल को जरा थाम रहे हैं कि ये क्या सर ने हमें बात बता दी है। अब कंक्लूजन क्या है, मेरी बात का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो पिदरसरी निजाम है जिसमें मर्द जो है फिरौन बन जाता है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि ये इंसानों ने खुद बनाया है। एक मखसूस दौर के अंदर बना जिसके अंदर मर्द समाजी तौर पर अमीर होता चला गया और उसने अपनी ताकत और अपना पैसा इस गर्ज के लिए इस्तेमाल किया कि वो औरत को खरीदे और औरत को बेचे। उससे जो कदीम जमाना था उसमें ऐसा नहीं था। आज से 5000 साल कबल ये एक अजीबो गरीब किस्म का सैलाब बर्पा हुआ जिसने औरत के वकार को तोड़ गिराया, और जब तोड़ गिराया तो फिर आजाद औरत के पास सिर्फ यही चीज बची कि वो शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपा ले। क्या बचा उसके पास? कोई हकूक तो नहीं बचे, कोई एबिलिटी तो नहीं बची कि वो समाज के अंदर बराबर शहरी
قبیلے کے اندر برابر شہری کے طور پر شریک ہو سکے. مگر اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی دوبارہ تبدیل ہو رہی ہے, تاریخ کا پہیہ دوبارہ سے مڑ رہا ہے. یہ جو گھنونا نظام ہے یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور یہ ختم ہو کر رہے گا. اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں, یہ سیل فون کے نتیجے میں, یہ اخبار کے نتیجے میں, یہ ایجوکیشن کے نتیجے میں, ٹیکنالوجی کے نتیجے میں پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اب جوک در جوک, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں عورت کا کردار تبدیل ہو رہا ہے. پہلے عورت اگر گھر تک محدود تھی اور اگر گھر سے باہر نکلتی تھی تو نقاب لینے پر مجبور تھی, تو اب کایا مکمل طور پہ پلٹ گئی. اب غربت نے ہی عورت کو مجبور کیا ہے کہ وہ فیکٹری بھی جائے کام بھی کرے, وہ دفتر بھی جائے کام بھی کرے, وہ تعلیم بھی حاصل کرے, اپنے آپ کو پروفیشنل بھی بنائے. اب نئے حالات کے اندر عورت کا کردار تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نئی ٹیکنالوجی اور نئے سماج کے اندر عورت اب گھر تک محدود نہیں, عورت کو اب تعلیم سے علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا. عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, روزگار تلاش کر, اور وہ تمام فن, وہ تمام سکلز, وہ تمام چیزیں جو کسی زمانے میں صرف مرد جانتا تھا کہ کیسے کرنی ہے, کیونکہ عورت تو گھر پہ تھی, اب وہ تمام چیزیں عورتیں بھی سیکھیں. جب آپ سیکھیں گے وہ سکلز تو آپ بھی دوبارہ وہ رتبہ حاصل کر سکیں گی جو آپ کا قدرت کی طرف سے ہے, جو آپ کا ہونا چاہیے, جو آپ کا حق ہے. تو کیا وہ حقوق ہیں؟ اپنی مرضی سے شادی کرنا, کوئی کسی دوسرے کو مجبور نہ کرے کہ اپنی مرضی کے خلاف شادی کرے. کیا حق ہے؟ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنا, اور جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہے کوئی عورت وہ حاصل کرے. اسی سے عورت کا ذہن بھی وسیع ہو, اس کو دنیا داری سمجھے, اس کو پتہ چلے گا دنیا میں کیا ہو. دا رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر, صحت کی سہولیات کے حوالے سے اس کے پاس نالج ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بدن کس طرح کام کرتا ہے, مجھے اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کس وقت کھانا ہے کس وقت نہیں کھانا, بچوں کو کیا کھلانا. دا رائٹ ٹو ورک, کام کرنے کا حق, اپنا روزگار خود کمانے کا حق. عورت اب کہتی ہے مینو نہیں لوڈ کہ مرد ہی کما کے لے کے آئے گا تو چنگی گل ہے, نہیں لے کے آئے گا تو میں آپ کماواں. میں پہلے بھی کم کر دی آئی ہوں, میں بچے بھی پالے نے, میں زراعت کا کام بھی کیتا ہے, میں ماں تے میرے ایک زمانہ وہ بھی سی کہ جدوں انسانیت ماں دی پوجا کرتی سی. میں حقیر نہیں, میں غلام نہیں, میں لونڈی نہیں, میں انسان ہوں, اور کیونکہ میں انسان ہوں میرا ذہن ہے, اور میرا ذہن میں استعمال کردے ہویا وہ سب کچھ کر سکنی جڑا ہور کوئی انسان کر سکتا. رب نے مینوں تمام وہ صلاحیت دیتی ہے جیڑی رب نے کسی مرد کو دیتی. اور آخر میں یہ کہ عورت اب یہ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں, میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کر سکوں, کوئی دوسرا میرے لیے فیصلے کیوں کرے. میرا دماغ بھی ہے, میرے احساسات بھی ہیں, میں بھی انسان ہوں, اسی خدا نے مجھے بھی پیدا کیا, وہی ذہانت میرے میں بھی ہے, تو میں اپنے فیصلے کیوں نہیں خود کر سکتا. یہ ہے وہ حقوق جو عورت آج پوری دنیا میں مانگ رہی ہے اور کامیابی سے حاصل کر رہی ہے. وہ پرانا نظام جس نے ایک طرف غلام عورت پیدا کی اور دوسری طرف آزاد عورت کو نقاب کے اندر, گھر کے اندر بند کر دیا, وہ پورا توڑ پھوڑ کا نظام اب ختم ہونا چاہیے. عورت کو بھی ایک مکمل اور پورا انسان بن کر سماج میں اور انسانی تاریخ میں آگے آنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم جدوجہد